نسیمہ کوئٹہ کی رہائشی ہے۔ نسیمہ کو اپنا ہی کزن جو کہ عزت کا محافظ ہونا چاہیے تھا اس کو نشاور ادویات دیتا ہے اور اس کی برہنہ ویڈیوز بنا کے روزمرہ کے طور پر اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نسیمہ کی ٹنڈ تک کی گئی، نسیمہ پر تشدد تک کیا گیا۔ دیکھ یہ میرا حال ہوا ہے، یہ کیا ٹنڈ وغیرہ کی ہوئی ہے؟ اس کو چوڑی کے ساتھ اس طرح کاٹ کاٹ کے نا، ایک کزن میرے ساتھ اس طرح درندے والے کام کرتا تھا۔ یہ میرا ہسبینڈ نشئی تھا، یہ مجھے مارتی پڑتی تھی، یہ درمیان میں آ کے نا اس کو کیوں مار رہی ہو آپ؟ اس کو گولیاں لگی، 3-4 گولیاں لگی۔ میرے ہسبینڈ نے اس کو مارا، پھپھو کا بیٹا ہے۔ پھپھو کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ بورے کام کر لو۔ میں نے کہا کیوں؟ نیند کی گولی تھی، پتہ نہیں نشے کی گولی تھی۔ میں دودھ پی لینا 10-15 منٹ بس میں بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد میرے گھر میں واپس یہ بندہ موجود ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تصویر، یہ ویڈیو آپ کے پاس ہے۔ اس وقت زمین میرے پاؤں سے نکل گئی تھی۔ 4 سال تک کرتا رہا۔ 4 سال تک اس کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ 2020 تک میں اس درندے کا حاملہ ہوا۔ میرے اندر ضرورت نہیں تھی کہ میں آواز اٹھاؤں۔ اگر آواز اٹھاؤ یہ دونوں بیٹیوں کو بھی اسی طرح کر لیں گے یا دونوں بیٹیوں کو بھی جان سے مار دیں گے۔ ایک رات مجھے اتنا مارا نا، اس نے قرآن کو پکڑا نا، میرے سر کے اوپر اتنا زور سے مارا سر نا، میں واپس قرآن کو پکڑ کے نا، اس نے کہا کہ قرآن کو چھوڑ دینا۔ میری بڑا بیٹی نے ہے نا، وہ اتنا روئی، ماما باہر آؤ، ہم لوگوں کو جان سے مار دیں گے ماما۔ وہ چھوٹی بھی کہہ رہی تھی کہ ماما باہر آؤ، ہم کو جان سے مار دیں گے۔ اس نے کہا ماما ہم تک گئے، ماما باہر آ جاؤ، ہم تک گئی ہے۔ اس کے جسم پہ اتنا نشان تھا جب میں باہر آیا نا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ زور آزمائی کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ آج ایک ایسی ہی کہانی نسیمہ کی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ نسیمہ کوئٹہ کی رہائشی ہے۔ نسیمہ کو اپنا ہی کزن جو کہ عزت کا محافظ ہونا چاہیے تھا پکارتا ہے کہ آؤ کچھ غلط حرکات کریں۔ جب نسیمہ انکار کرتی ہے تو نسیمہ کے انکار کرنے پر اس کو نشاور ادویات دیتا ہے اور اس کی برہنہ ویڈیوز بنا کے روزمرہ کے طور پر اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نسیمہ سے ایک ناجائز بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد نسیمہ پر غصہ کرتا ہے اور 4 سال تک ایک کمرے میں نسیمہ کو قید رکھتا ہے۔ نسیمہ کی ٹنڈ تک کی گئی، نسیمہ پر تشدد تک کیا گیا۔ تمام واقعات اور تمام چیزیں نسیمہ کے بچے دیکھتے رہے۔ باقی کیا کہانی ہے، کیا وقوع ہے، نسیمہ کی زبانی جانتی ہے۔ نسیمہ میرے ساتھ موجود ہے اور اس کے کزن نے ہی زبردستی اس کے ساتھ جو زنا کیا اور بچہ ایک ناجائز پیدا ہوا۔ اب نسیمہ اسے لینا چاہتی ہے۔ نسیمہ اتنی زیادتی بس کون ہے یہ؟ بس سر زیادتی زبان سے نہیں کہہ رہی تھی، سر میں مطلب ٹکانے سے دیکھ یہ میرا حال ہوا ہے۔ یہ کیا ٹنڈ وغیرہ کی ہوئی ہے؟ اس کو چوڑی کے ساتھ اس طرح کاٹ کاٹ کے نا، پہلے چوڑی گردن میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کون کرتا تھا؟ خاوند مارتا تھا کہ یہ کزن مارتا تھا؟ ایک کزن میرے ساتھ اس طرح درندے والے کام کرتا تھا۔ سر یہ 2016 کو یہ واقعہ ہوا نا، یہ میرے ہسبینڈ نشئی تھا، یہ مجھے مارتی پڑتی تھی، یہ درمیان میں آ کے نا اس کو کیوں مار رہی ہو آپ؟ اس کو کیوں مارے؟ اگر کھانا شانہ نہیں دے سکتی ہو طلاق دے دینا۔ جب اس نے کہا، میرے شوہر نے سنا نا کہ یہ اس کی طلاق مانگ رہی ہے، ہوتے کون ہے اس کی طلاق مانگ رہی ہے؟ سر میرا کوئی بھی نہیں ہے، صرف ماں نے دوسری شادی کی، باپ نے دوسری شادی کی، صرف میں اکیلے ہوں اپنے دونوں بیٹی کے ساتھ۔ جی اندر آیا آپ کے خاوند، آپ کے اور آپ کے خاوند کے لڑائی جھگڑے میں؟ ہاں بس اس کو گولیاں لگی، 3-4 گولیاں لگی۔ کس کو گولیاں لگی؟ کزن کو گولیاں لگی۔ ماری کس نے اسے؟ میرے ہسبینڈ نے اس کو آپ کے خاوند نے کیوں ماری اسے؟ اسی وجہ ماری کہ آپ اس کی طلاق کیوں لے رہی ہو؟ اب ہوتے کون اس کی مطلب طرفداری کر رہے ہو؟ جھگڑا ہوا ان کے آپس میں؟ ہاں۔ اس سے پہلے آپ اسے تعلقات تو نہیں تھے آپ کے؟ نہیں سر، میں نے اس کو پہلے یہ دیکھا نہیں ہے، صرف اس کے ماں کے ساتھ مطلب ریلیشن تھا۔ رشتہ کیا ہے اس کا؟ پھپھو کا بیٹا ہے۔ پھپھو کا بیٹا ہے؟ ہاں، سگی پھپھو کا بیٹا ہے؟ سگی پھپھو کا بیٹا ہے۔ تو اس نے آپ کے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ آپ کے ساتھ کیوں آپ کی نازیبا ویڈیوز وغیرہ بنائی؟ برہنہ ویڈیوز کیوں بناتا رہا؟ سر جب میرا اس ایک گولیاں کھائی نا، شوہر بھاگ گیا نا، میں اکیلا میدان میں رہ گیا۔ پہلے والے شوہر اس کا تو راستہ صاف ہو گیا؟ ہاں راستہ صاف ہو گیا۔ میں پہلے والے شوہر سے نا 2 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ 2 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ اس نے کہا کہ نسیمہ ایک بار میرے دکان میں آ کے میں آپ سے بات کر لوں گی۔ جب میں اس کے دکان پہ گیا نا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ بورے کام کر لو۔ میں نے کہا کیوں؟
کہا ہے کہ اس دن آپ کے شوہر نے مجھے مارے نا، میں قسم کھا کے نہ کہا کہ میں آپ کے بیوی کو نہیں چھوڑوں گی. بس میں نے کہا آپ قسم مطلب کھائی ہے، میں یہ کام نہیں کر لوں گی. میں ادھر اس وقت روئی. اس نے کہا اپنا ایکٹنگ اور ڈرامہ بند کر دینا نا، جاؤ اپنا صلاح مشورہ کر کے واپس مجھے اطلاع دے دینا. میں ادھر سے روئی نا، میں واپس گھر آ گئی. میں اس کا بات اگنور کر دیا. 1-2 دن بعد یہ پھر میرے گھر میں آئے. اس نے کہا کہ آپ نے بات نہیں سمجھ میں آئے نا. میں نے کہا نہیں، میں وہ کام نہیں ڈرانا شروع کر دیا، دھمکانا شروع کر دیا. شروع کر دیا. جب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو قبول نہیں کرنا نہیں کر لو، تو صبح کل آ کے پھوپھو آپ کو بلا رہی ہے. میں نے کہا صحیح ہے ٹھیک ہے، میں آؤں گی، تم آپ جاؤ. بس میں اس کے گھر میں آئی نا. جب گھر میں آئی نہ پھوپھو تھا، نہ ان کا بھابھی وغیرہ تھا، نہ ان کا بھائی تھا، کچھ بھی گھر میں نہیں تھا. اس نے مجھے بلیک میل کرتا رہا اس دن تک. بلیک میل کس چیز کے تھرو کیا اس نے؟ اس وقت میں ادھر بیٹھی نا، صرف اکیلے میں تھا، صرف میں ہوں اور یہ درندہ خود تھا. ادھر ایک گلاس دودھ لیا ہے نا، 2 نیند کی گولی اس میں ڈال کے نا، نیند کی گولی تھی پتہ نہیں نشے کی گولی تھی. آپ کے سامنے تو گولی ڈالی تھی؟ نہیں، وہ چپ کے ڈالی تھی. اس نے کہا کہ یہ دودھ پی لو. اچھا. ہاں، جب تک یہ دودھ آپ پی لگی میرے امی بھی آئے گی. میں وہ دودھ پی لینا 10-15 منٹ، بس میں بے ہوش ہو گئی. 3 بجے سے لے کر نا 6:30 اور 7 بجے میں اٹھی. جب میں اٹھی نا، اتنا تکی ہوئی تھی، بالکل دماغ کام نہیں کر رہی تھی. بس میں اٹھی. میں نے کہا کہ سفر مجھے کیا ہو؟ اس نے کہا آپ کا بی لو ہو گیا تھا، آپ گر گئی تھے. ہاں، بس میں نے کہا اب میں گھر جاؤں گی، میرا حالت اتنا تکی ہوئی ہے نا، مطلب بالکل خستہ حالت میں. اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے غلط حرکات کر لی ہیں؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نے پروپوز دیا تھا، میں نے قبول نہیں کیا. وہ یہ کام یہ درندے والا کام. میں خیال نہیں ہے کہ میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے نیند کی گولیاں دودھ میں پلا دی ہیں؟ مجھے اتنا امید نہیں تھا اس سے. خواتین کو تو پتہ لگ جاتا نا، کچھ غلط ہو تو اس چیز کا علم تو ہو ہی جاتا ہے. نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نے مجھے پلان کر کے مجھے گھر میں بلایا. ہاں، نہیں پلان کی بات نہیں کر رہا، اگر اس نے جو نازیبہ حرکات کی آپ سے، اس چیز کا تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. اتنا تکی ہوئی تھی میں نا، گر پڑی نا، یہ والے حصہ نا دیوار پہ اس طرح ہوا نا، بالکل سلجھا ہوا تھا. بس میں وہاں سے واپس گھر آئی نا، بیٹھ کے نا اپنے بیٹی سے کہا بیٹی میرا حالت اتنا خستی ہوئی ہے، تکی ہوئی ہے، میں کیا کر لوں؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہی، کیونکہ دماغ میں آلریڈی ٹیبلیٹ کا اتنا پاور تھا نا. رات تک میں واپس سوئی، صبح تقریباً آدھی رات تک میں واپس سوئی. پھر دوبارہ واپس سو گئی میں ادھر اپنے گھر میں سوئی واپس. 2 دن بعد میرے گھر میں واپس یہ بندہ موجود ہوا. میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ آپ اس دن میرا پرپوز قبول نہیں کیا. میں نے کہا نہیں، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، غلط ہے. غلط ہے، میرا ضمیر قبول نہیں کرے کہ یہ کام میں کر لوں. میں حاملہ بھی ہوں، آپ دیکھ رہی ہوں. اس نے کہا کہ یہ تصویر، یہ ویڈیو آپ کے پاس ہے. اس وقت زمین میرے پاؤں سے نکل گئی تھی. میں نے کہا یہ دیکھ لو. اس نشئی سے بچ کے نا، یہ میرا مطلب اس نے ویڈیوز بنا لی، ویڈیو اور تصویر. اپنا ہی رشتہ دار دشمن نکل آیا. آپ نے آج کل مطلب بھروسہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. بس اس نے وہ کر لیا نا، تصویر اور ویڈیو دکھا کے نا. میں اس دن اتنا روئی نا. اس نے کہا آج مجھے میرے ساتھ یہ کام کر لو گے یا نہیں؟ میں ابھی گھر جا کے اس کو وائرل کر دوں گی. میں نے کہا نہیں، یہ کام نہ کر لو. اس نے کہا اچھا میں نہیں کر لوں گی، آپ مجھے مطلب ایک کام کرو گی میرے ساتھ یا نہیں؟ میں نے کہا اچھا. کیسے بتاؤ سر؟ پھر کرتا رہا اس روزانہ کی بنیاد پہ. 2 دن. کتنے سال تک کرتا رہا؟ 4 سال تک کرتا رہا. 4 سال تک اس کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی. 2020 تک میں اس درندے کا حاملہ ہوا. میں بغیر نکاح کیا. بغیر نکاح کے؟ ہاں، میں اس درندے کا مطلب حاملہ ہوا نا. یہ میرا بیٹا تقریباً 2 مہینے کا تھا. اس کو پتہ چل گیا کہ مطلب یہ پریگننٹ ہے. یہ اپنے ماں سے کہا کہ جاؤ ماں، اس کو ختم کر لے، اس کے پیٹ سے بالکل فارغ کر دے، مجھے نہیں چاہیے. اس کے بعد مجھے 2-3 ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا تھا. ان ڈاکٹروں نے مجھے جواب دیا، ہم لوگ اسی درندے والے کام نہیں کر سکتے، جاؤ واپس. میں جب وہاں سے آئی نا، اتنا روئی اس رات میں، اتنا روئی، اتنا پریشان تھی نا. میرا کوئی بھی نہیں ہے نا، یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کام کر رہے ہیں نا، میرا کوئی بھی نہیں ہے.
میں اے پپو کو اپنے ماں کی طرح میں اس کو سمجھانا، مجھے پتہ نہیں تھا اس کی ماں بھی ملوث سے، ایک کام شام سب کچھ اس کو پتہ ہے۔ اس دوران آپ کے والدین، آپ کے کوئی بہن بھائی، نہیں کسی نہیں، کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا یا کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ میں صرف اپنے اندر چپ چپ کے لیا، میرا دل بالکل ختم ہوا، جرت نہیں کیا تھا میں نے، میرے اندر جرت نہیں تھی کہ میں آواز اٹھاؤ، اگر آواز اٹھاؤ یہ دونوں بیٹیوں کو بھی اسی طرح کر لیں گے یا دونوں بیٹیوں کو بھی جان سے مار دیں گے، بلیک میل کرتا رہا نا، ویڈیوز وہی دکھا کے؟ وہی دکھا کے۔ جب اس کا بیٹا پیدا ہوا نا 2020 میں 20 تاریخ مہینہ 5 میں ناجائز 2020 بچہ میں پیدا ہو گیا، آپ پیدا ہوا، درمیان سے بچے کو شارٹ کر دیا نا، درمیان سے بچے کو شارٹ کر دیا۔ میں نے کہا بچے کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بچہ مر چکا ہے۔ ایک دو دن بعد میں نے پوچھا بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا بچہ مر چکا ہے۔ میں نے کہا اب کیسے مر جائے؟ بس 10 دن بعد میں نے اس کے ابو کو، یہ درندے کو نا میں شفاخانے میں دیکھا نا کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آئی ہے نا، میں ٹانکا کھلوانے کے لیے ادھر گیا تھا۔ میں اس کے پاس اتنا روئی سر، اتنا روئی نا، اتنا گڑ گڑاتے نا کہ مجھے مطلب صاف صاف بتا دینا کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بچہ زندہ ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے نا میں آپ کو دکھاؤں گی، وہ بچہ آخر آپ کا ہے۔ والد حیات ہیں؟ کیا والد زندہ ہے آپ کے؟ والد زندہ ہے، والدہ بھی زندہ ہے۔ والد زندہ تھے، والدہ بھی زندہ تھی، تو والد کو کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن میرے ساتھ یہ سب کروا رہی ہے اور ملوث اب اس چیزوں میں؟ نہیں، وہ ایران میں ہے، وہ ایران ہوتے وہ ہیں؟ ایران میں ہے، اپنے بیوی کے ساتھ ایران میں ہے۔ ہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایران میں ہے، تو ہاں۔ آپ یہاں پہ اکیلی تھی بالکل؟ ہاں اکیلی تھی۔ 2021 اس کی ماما نے مجھے واپس ادھر بھیج دیا۔ سر ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا زیادتی ظلم کیا، ایک رات مجھے اتنا مارا نا، جب یہ مطلب لکڑی کے اوپر سے مطلب لکڑی کے پیچھے اس طرف مطلب بھاگ رہی تھی نا، میں قرآن کو پکڑ کے نا کہا کہ خدا را مجھے نہ مارو اس قرآن کی خاطر۔ اس نے نا، اس درندے نے قسم خدا کی میں حلف کھا کے کہتا ہوں نا، اس نے قرآن کو پکڑا نا، میرے سر کے اوپر اتنا زور سے مارا سر نا، میں واپس قرآن کو پکڑ کے نا، اس نے کہا کہ قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو درمیان سے اٹھا لینا۔ میں نے کہا اس قرآن کی خاطر مجھے نہ مارو، قرآن کی خاطر مجھے نہ مارو۔ جب میں قرآن کو اٹھی نا، میں واپس واش روم کے اندر گئی نا، اپنے آپ کو دروازے مطلب اپنے آپ کے اوپر دروازے بند کر مارنے کی وجہ کی تھی؟ مار کیوں رہا تھا؟ پتہ نہیں سر، وہ خود کہہ رہی تھی کہ اس طرح میری عادت ہے، اگر آپ قبول کر سکتے اس طرح قبول کر لو، نہیں ہے تو نہیں کر لو۔ وہ اسی وجہ مار رہی تھی نا کہ یہاں سے بھاگ نہ جائے نا، یہاں سے کسی اور کو آواز نہ دے۔ جب میں واش روم کے اندر گئی نا، میرے دونوں بیٹی کو اتنا مارا نا، وہ میری بڑا بیٹی نہیں ہے نا، وہ اتنا روئی، ماما باہر آؤ، ہم لوگوں کو جان سے مار دیں گے ماما۔ وہ چھوٹی بھی کہہ رہی تھی کہ ماما باہر آؤ، ہم کو جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا بیٹا میں کس طرح میں باہر آؤں؟ اگر میں باہر آؤں وہ درندے آپ دونوں کو شکار بنایا، میں اگر باہر آؤں مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے کہا ماما ہم تک گئے، ماما باہر آ جاؤ، میں ہم تک گئی ہے، ماما خدا کے لیے وہ باہر آ جاؤ، میں تک گئی۔ اس کے جسم پہ اتنا نشان تھا، جب میں باہر آیا نا، وہ باہر آیا مجھے اتنا زیادہ مارا سر، اتنا زیادہ مارا سر، میں وہ الفاظ قیامت تک میں نہیں بھولوں گی سر، میں کس طرح آپ کو بتاؤں۔ گنجا کس بات سے کرتا تھا؟ ایک رات زیادہ مارا تھا مجھے، ایک رات مجھے زیادہ مارا تھا۔ ہمارے آس پاس والوں پٹھانوں نے کہا کہ آپ بھائی اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو کیا، آپ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے یہاں معاملہ ہے۔ بس ڈولفن کوارٹر کو ہمارے بھائیوں نے کال کیا نا کہ آؤ ایک عورت کے اوپر اتنا زیادہ تشدد ہو رہی ہے، آ جاؤ ادھر۔ جب ڈولفن کوارٹر آیا نا، میں دروازے کے باہر میں بیٹھی تھی اپنے دونوں بیٹی کے ساتھ، وہ اپنے ماں کے ساتھ نا اندر سو گئی تھی، اپنے ماں کے ساتھ اندر سو گئی تھی، دروازہ کو اندر سے لاک کر دیا۔ ہم تینوں باہر کھڑے تھے نا، ڈولفن کوارٹر آیا نا، اس نے کہا کہ آپ باہر کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا نہیں تم جاؤ، ابھی وہ پھر سنے گی، وہ پھر مجھے مارے گی، جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں آپ ہی کے لیے آئی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ دروازہ کو پتھر لے کے نا ٹکٹکایا نا کہ دروازہ کھول دینا، وہ دروازہ کھول دیا نا، بس مجھے اندر کر دیا کہ آپ اس کو کیوں مار رہی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیا، اگر آپ کو چاہیے نا تو لے جاؤ۔ 3-4 سال مطلب 6-7 سال میں نے زیادتی کی ہے، مطلب استعمال کیے، اور 10 سال آپ استعمال کر لو۔ اس نے اپنے بھائی کو کال کیا نا
کہ پولیس والے سے کہہ دینا کہ جائے. یہ درندہ نے نا پولیس والے کو کال مطلب موبائل دیے نا, کہا ہے کہ میں فلاں 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 پولیس میرے دوست ہے, آپ وہاں سے چلے جائے, مطلب سفارش پیش کیے نا. تو پولیس والے چلے گئے, پولیس والے چلے گئے, اپنا پیسہ لے لو وہاں سے چلے جاؤ. 2000 روپے لے نا, وہ وہاں سے چلے گئی. پولیس والے پیسے لے کے چلے گئے. ہاں, پولیس والے ڈولفن کوارٹر پولیس مطلب پیسے لے کر چلی گئی واپس. چوڑی میرے گردن کے اوپر رکھے نا, اس کی ماما نے کہا کہ اس کو چوڑی کے ساتھ نہیں مارنا ہے, میرا بیبو اوپر ہوئے گی. اب اس کو کل اس طرح کر کے نا اس کو ننگا کر دے, گنجا کر دے. بالکل گنجا تھا, یہ ابھی 3 ماہ ہوا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا بال ہوا. اب کوئی بھی بات نہیں سن رہا, کوئی بھی بات نہیں سن رہا. تھانے بھی جاتے ہو, تھانے بھی کوئی نہیں سنتا. نہیں, کوئی بھی نہیں سنتا. کیا کہنا چاہتے ہو آئی جی صاحب کو؟ ڈی آئی جی صاحب, ڈی آئی جی سر سے اور محسن نقوی سر سے اور ایس ایس پی میم سے میں یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں نا کہ خدا را مجھے انصاف دی جائے. یہ درندہ آج میرے ساتھ کیا نا, کل کسی اور بیٹی کے ساتھ, کل کسی اور بہن کے ساتھ یہ کر لیں گے نا. صرف مجھے انصاف چاہیے, اور انصاف چاہیے مجھے, میرا بیٹا مل دی جائے. بڑی حیرانگی کی بات ہے, اور یقین مانے ہمارے معاشرے میں جو خواتین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں, اور کب تک ان پہ ظلم ہوتا رہے گا, کب تک یہ اس طرح برداشت کرتی رہیں گی. ایک ناجائز بچہ پیدا کر دی ہے, اب رو رہی ہے, وہ بچہ بھی لینا چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں بچہ خود پال لوں گی. بچے کے ساتھ بھی جو یہ سلوک کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی ٹنڈ کرتے تھے, اسے گنجا کرتے تھے, اسے برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز بنائی گئی. ابھی بھی کہہ رہی ہیں اس کے پاس ویڈیوز ہے, سارا کچھ ہے, لیکن میں جس کے پاس بھی جاتی ہوں مجھے وہاں سے نکال دیتا ہے, کیونکہ مجھے قانون کا پتہ نہیں ہے, مجھے انصاف لینے کا پتہ نہیں. اب انصاف لینے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے جب کوئی شکایت کرتا ہے نا, تو ہمیں خود کارروائی کرنی چاہیے. جو ہمارے ادارے ہیں فوری ایکشن لینا چاہیے, اسے گرفتار کرنا چاہیے. لیکن حیرت کی بات ہے اس بندی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ حافظ ہے ہمارے ملک کا.